السلام علیکم۔ کرناٹک منکی گاؤں میں جو بڑا امام صاحب ہے، عید کا نماز کا بعد تھوڑا اچھا بات بتایا، تھوڑا سنیے۔ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو بڑا اطمینان نصیب کیا، بڑا امن نصیب کیا۔ امن اور اطمینان، عافیت اور عفو، یہ ایسی دو نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو عطا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم امن و امان کے ماحول میں اپنے اعمال ادا کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ نے جن جن چیزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، کہ جو چیزوں کو کرنا ہم پر واجب کیا ہے، ان اعمال کو ہم بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سے ملکوں میں، بہت سی جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہوں گے، ہم سن رہے ہوں گے، وہاں کے بچے پریشان ہیں، وہاں کی عورتیں پریشان ہیں، وہاں کے مرد پریشان ہیں، لوگ اطمینان کو کھو چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہی تمام حمد ہے، تمام شکر کے لائق وہی اللہ رب العزت ہے جس نے ہم کو امن و امان کی زندگی عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ عید کیا پیغام دیتا ہے، اور عید کے ایام کے اندر ہم کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس پیغام کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید محبت کا پیغام دیتا ہے، عید امن کا پیغام دیتا ہے، عید آپس میں ملنے کا پیغام دیتا ہے، عید دلوں کے اندر سے دشمنیوں کو ختم کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ جیسے ہم آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، اپنی گردنوں کو ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اسی طرح سے یہ صرف ظاہری اعتبار سے ہاتھ کا ملنا نہ ہو، گلے کا ملنا نہ ہو، بلکہ دل کے اعتبار سے بھی ہم اپنے دل کو ملانے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کو ملا لیں، دل کے محبت کا اظہار کریں۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے خوشیوں کا۔ اسی طرح سے ہم کو زندگی بھر آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، تمام کے تمام بھائی مسلمان بن کر اور بھائی بن کر رہو۔ اور بھائی بننے کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کی محبت دوسروں میں عام کرو، دشمنیوں کو، عداوت کو، بغض کو، کینے کو، ان تمام چیزوں کو ختم کرو۔ اور یہ عید کا پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موقع دیا رمضان مبارک میں کچھ عبادات کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ دن میں ہم نے روزے رکھے، راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی ناز و نیاز کیا، مناجات کی اور سرگوشیاں کی، اپنے گناہوں پر ہم نے رویا، اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ اللہ نے ہم کو یہ عید کا دن تحفے کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑو، شرک نہ کرو۔ قرآن مجید بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ایک جان لو، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے مالدار، دنیا کے بڑے بڑے حوصلے والے اور کرسیاں والے، یہ سب اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حامان کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے قارون کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے فرعون کا ذکر کیا ہے۔ ہر ایک کو دیکھیے، کوئی اپنی دولت کی نشان میں مست تھا اور یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جس کو طاقت پر گھمنڈ تھا یہ کہتا تھا کہ مال میرے پاس ہے، کوئی کہتا تھا کہ دولت یا حکومت میری ہے، میں جیسے چاہتا ہوں میں اس لیے گزاروں گا۔ لیکن دیکھیے اللہ نے ایسے لوگوں کو کیسے ہلاک کیا، کیسے برباد کیا۔ اگر تاریخ کے اندر ان کی تاریخ بیان نہ کی جاتی تو فرعون کو کوئی یاد نہیں کرتا، حامان کو کوئی یاد نہیں کرتا، قارون کو کوئی یاد نہیں کرتا، یہ سب ہلاک ہو گئے جب اللہ کی طاقت کے سامنے انہوں نے اپنی طاقت کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کسی ملک میں کسی ایک قوم کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی کرسی بہت دیر تک قائم نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں، پھر جب میں پکڑ کرتا ہوں بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کرتا ہوں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ سمجھ رکھا انہوں نے کہ آج ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ کی مار کو آواز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئیں گے تو ایسی پکڑ کریں گے جن کو آواز نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں بار بار کہہ کر ارشاد کیا گیا، فرمایا گیا
کہ دیکھو یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا، فدمرناہ تدمیرا، ہم نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، سمجھنا چاہیے اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ آخری بات میرے نوجوانوں، آپ قوم کے مستقبل ہیں، آپ کے اوپر قوم کی نظریں ہیں۔ آپ اگر اس وقت آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، آج اپنے آپ کو وحدانیت پر کھڑا نہیں کیا، اللہ کی عبادات پر، اطاعت پر، فرمانبرداری پر اپنے آپ کو نہیں لگایا، تو آئندہ کی نسلوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے۔ آج اگر آپ اپنے اوقات کا وقت استعمال صحیح کریں گے، برائیوں سے بچتے رہیں گے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے، تو یقیناً آپ کا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہوگا۔ آپ کی امیدیں لگی ہوئی ہیں، آپ پر امیدیں ٹکی ہوئی ہیں، آپ مستقبل کے قیادت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی عمر کی جو لمحات ہیں اس کو قیمتی سمجھو، اس کو قیمتی سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کے بارے میں فرمایا، جو نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں، بندگی میں گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے وقت میں جب سورج بالکل قریب ہوگا اور لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اس کے وقت صرف ایک سایہ ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، اس کے اندر اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو بھی جگہ عطا فرمائیں گے جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے عمر کی قدر کرو، اپنے آپ کو سمجھو اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں لگاؤ جو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے کچھ فائدہ ہو۔ آج کی دنیا ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں کو پھیلانے کی دنیا ہے، غلط چیزوں کو نشر و اشاعت کی دنیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا، یہ زندگی کی یہ دنیا کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ اس دنیا میں اللہ کو پہچان کر، اللہ کے نبی کو پہچان کر اچھے عمل کریں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر ایک مرتبہ میں تمام لوگوں کی خدمت میں آج کے اس عید کی مبارکباد کو پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی امن و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، اور جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔